صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حضور قبلہ حاجی پیر سید محمد ذوالفقار علی شاہ صاحب کے عقیدت مندوں، مریدین، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ آئے، سنا اور کچھ اور سنیں گے۔ دعا کریں آپ کا میرا آنا، حضور قبلہ کی زیارت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی بار ہیں، دعا کریں اللہ پاک ہمارے اس پیر کو بھی صحت کلی عطا فرمائے اور ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ پیر سید محمد شریف بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیض ہے، آج آپ ہم سب یہاں آئے کیونکہ ان کی قبریں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی۔ دل اگر مردہ ہے، آپ صاحب دل حضرات کی محفل ہے اور بات بھی دل سے بنتی ہے۔ میری دو تین باتیں بڑی ہی توجہ سے آپ نے سننی ہیں۔ یہ صاحب دل حضرات کی محفل ہے اور صاحب دل حضرات، صاحب ذوق حضرات جلوہ فرما ہیں، بات بھی دل سے بنتی ہے۔ دل اگر مردہ ہے، میرے لفظوں پر ذرا توجہ کرنا، دل اگر مردہ ہے، بیٹھا ہوا کار میں ہے تب بھی مردہ ہے۔ دل اگر زندہ ہے، سویا ہوا مزار میں ہے تب بھی زندہ۔ بات دل سے بنتی ہے۔ دل اگر مردہ ہے، بیٹھا ہوا کار میں ہے تب بھی مردہ ہے، اور اگر دل زندہ ہے، سویا ہوا مزار میں ہے دل پھر بھی زندہ۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے ولی کا معنی ہے دوست۔ ولی کا معنی ہے عربی لغات کے اندر، ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق سفر، ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، ولی کا معنی ہے اپنی بات کو اپنے رب سے منوانے والا۔ آج تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت گواہ ہے، واعظ سنانے والے اللہ کے رسول ہیں، سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ قلم دوات لیا اور لکھ۔ اے اللہ کے رسول کیا لکھوں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ جب 99 قتل کیے، پھر اس کے دل میں خیال آیا بڑا جابر ہوں، بڑا ظالم ہوں، بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، بڑی زیادتیاں کی ہی میں نے، کیوں نہ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ باہر نکلا، ایک راہب کو ملا، اسے کہنے لگا میں بڑا جابر ہوں، بڑا ظالم ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا ظالم 99 قتل کرنے کے باوجود اب بھی اس سے معافی مانگتا ہے، اب بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا دروازہ اب بھی تیرے لیے کھلے گا، تیری معافی نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے خنجر نکالا, اسی کو دے مارا, اب وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دل میں خیال آیا, بڑا جابر ہوں, بڑا ظالم ہوں, بڑے گناہ کیے میں نے, بڑی زیادتی کی میں نے, کیوں نہ اللہ سے معافی مانگی جائے, میری وہ توبہ قبول کر لے. باہر نکلا, ایک شخص سے ملا, کہنے لگا 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. اس نے کہا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا چند میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے, چند میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے, اس کی خدمت میں چلا جا, وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گا, خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ والوں کا حال دیکھو, یہ موسیٰ علیہ السلام کا ولی ہے. یہ کس کا ولی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی. ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل, ہمارا نبی سارے نبیوں سے, ہمارے حضور کی امت ساری امتوں سے, اور ہمارے نبی کی امت کے ولی پہلے انبیاء کی امتوں کے ولیوں سے افضل. خدا کی قسم یہ اس ولی کا عالم ہے, یہ اس ولی کا عالم ہے. اس ولی کا عالم کا کیا ہوگا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو عالم کیا ہوا؟ وہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا, معافی کا ارادہ کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا, اسرائیل کا فرشتہ آ بیٹھا, اس کی روح کو قبض کر لیا. جب روح کو قبض کیا, جب لے جانے لگا, جنت کے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ کی ڈیوٹی والے فرشتے بھی آ گئے. جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو جنت میں لے جائیں گے, اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا. اور جہنم کے ڈیوٹی والے فرشتے وہ کہتے ہیں ہم اس کی روح کو جہنم کی طرف لے جائیں گے, کیونکہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے. دونوں فرشتوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا, معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. خدا نے فرمایا اے دوزخ کے ڈیوٹی والے فرشتوں تم وہاں کیوں گئے؟ یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے, دلوں کے بھید جانتا ہے. 100 آدمیوں کا قاتل تھا, اس لیے جہنم کا حقدار ہے. اے جنت کے فرشتوں تم وہاں کیوں گئے؟ یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اگرچہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا, لیکن جا رہا تھا تیرے پیارے کے پاس. جب تیرے پیارے کے پاس جا رہا تھا, اب فیصلہ مولا تو ہی کر دے. تو خدا ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتوں زمین پر چلے جاؤ اور زمین کو پیمائش کرو. اگر یہ گناہگار اللہ کے ولی کے قریب ہے تو پھر جنت کا حقدار ہے, اگر یہ ولی سے دور ہے تو پھر جہنم کا حقدار ہے. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا, اس کی روح پرواز کر گئی. تو خدا کی قسم جب فرشتے زمین پر آئے, زمین کی پیمائش کرنے لگے, تو خدا نے کیا فرمایا؟ اے زمین اپنے آپ کو سمیٹ لے, اپنی تنابوں کو کھینچ لے, میں اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا اپنے یار کی یاری کو دیکھوں؟ میں نے تو اس کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. میں نے تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک گناہگار شخص 100 آدمیوں کا قاتل اگر وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے, اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے, تو ہم سیدوں کے گھرانے کے مرید ہیں, اللہ ہمیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ من مات علی حب آل محمد, خدا کی قسم عبادت اور بات, ریاضت اور بات, ذکر اور بات, صرف اللہ والوں سے, صرف اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا. فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا, جب وہ دنیا سے جائے گا اس کا ایمان سلامت ہوگا, بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا. من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ. فرمایا شہادت کا رتبہ لینا ہے تو پھر کیا کرو؟ کسی آل رسول, اولاد نبی, اولاد علی کی زیارت کر لو, ان کی محبت دل میں لگا لو, تو پھر ہوگا کیا؟ ماتا شہیدہ, اس کو شہادت کا رتبہ مل جائے گا, اس کو شہادت کا رتبہ مل جائے گا. خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں, یہ
اللہ والے ہیں، یہ جب کرامت دکھاتے ہیں نظارہ ہی اور ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، کام ایک ہے، بات بڑی توجہ و طلب ہے، کام ایک ہے، کرنے والے تین ہیں۔ کام ایک ہے، کرنے والے تین ہیں۔ اگر ایک کام خدا کرتا ہے تو وہ قدرت ہو جاتی ہے، وہی کام جب اللہ کا نبی کرتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، وہی کام جب اللہ کا ولی کرتا ہے تو کرامت بن جاتی ہے۔ کام ایک ہے، کرنے والے تین ہیں۔ کام ایک ہے، اگر خدا کرے قدرت بن گئی، وہ کام نبی کرے معجزہ بن گیا، وہ کام اگر اللہ کا ولی کرتا ہے تو کرامت بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، ارے نبی معجزہ اس لیے دکھاتا ہے، نبی معجزہ اس لیے دکھاتا ہے کہ خدا برحق ہے، اور ولی کرامت اس لیے دکھاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ برحق ہے۔ خدا کی قدرت کبھی نبی کے معجزے سے ظاہر ہوتی ہے، اور نبی کا معجزہ کبھی ولی کی کرامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کا معجزہ کیا ہے؟ آؤ، نبی کا معجزہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، قوم آ گئی، کہنے لگے اے موسیٰ پانی چاہیے، اے موسیٰ پانی چاہیے۔ تو خدائے ذوالجلال کے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر پانی چاہیے تو رب سے کہو۔ موسیٰ کی قوم کہتی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا باری تعالیٰ میری قوم کو پانی چاہیے۔ فرمایا موسیٰ اگر تیری قوم کو پانی چاہیے تو پھر عصا تیرے پاس ہے، پانی مجھ سے مانگتا ہے، اللہ کیا کروں؟ فرمایا سوٹی کو زمین پر مار۔ سوٹی زمین پر ماری، ارے مارا ایک دفعہ، سوٹی کو ایک دفعہ مارا، چشمے کتنے نکلے؟ 12۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ وہ کام جب نبی کرتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، وہ کام جب اللہ کا ولی کرتا ہے تو وہ کرامت بن جاتی ہے۔ یہی معجزہ جب حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال بیماری میں مبتلا رہے، ایک دن خیال آیا مولا ساری زندگی اس مصیبت میں مبتلا ہوں، اب تو معاف کر دے۔ پردہ غیب سے آئی، اے پیارے ایوب تیرے کہنے کی دیر تھی، تو نے کہا میں جلال سے نکلا جمال میں آ گیا ہوں، اب کیا کر اللہ مجھے شفا کیسے ملے گی؟ فرمایا اپنی ایڈی کو زمین پر رگڑ، جب زمین پر رگڑے گا چشمہ جاری ہو جائے گا، اسی چشمے سے نہا لینا تجھے شفا مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت، یہ ایک ہی پھول کی پتیاں ہے۔ نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت، یہ ایک ہی پھول کی پتیاں ہیں، ایک ہی دریا کی لہریں ہیں، ایک ہی سمندر کی لہریں ہیں، ایک ہی دریا کی لہریں ہیں، ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں۔ خدا کی قسم خدا چاہتا ہے وہ کام خود کر دیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے اپنے نبی سے کام کروا دیتا ہے۔ وہی کام خدا خود چاہتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہی کام کسی ولی سے کرا دیتا ہے۔ جب ولی کرتا ہے تو کرامت بن جاتی ہے، وہ کام جب نبی کرتا ہے تو معجزہ بن جاتا ہے، وہی کام جب خدا کرتا ہے تو خدا کی قدرت بن جاتی ہے۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے جس سے آج ہم ناآشنا ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ کیوں؟ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتے ہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ اے اللہ کے رسول دنیا میں بھی جنت کے باغ ہیں؟ فرمایا ہاں، جہاں ذکر خدا ہو رہا ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوگا، ولیوں کا ذکر ہو رہا ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جب ان میں جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ ان ولیوں کے صدقے تمہیں جنت عطا کر دے گا، جنت کا نظارہ عطا کر دے گا۔ ارے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے سے جب جنت مل رہی ہے اور جنت والا بھی مل رہا ہے تو ثابت یہ ہوا جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اللہ کے ولی کو راضی کر لے۔ جب اللہ کے ولی کو راضی کرے گا خدا بھی خوش ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ خدا بھی خوش ہو گیا، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو گئے۔ اللہ ان کی رضا چاہتا ہے،
اللہ ان کا پیار چاہتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھو اس میری بات کو، حقیقت یہ ہے یہ جو اللہ والے ہیں ان کا تعلق زمین سے بھی ہے، ان کا تعلق آسمان سے بھی ہے، ان کا تعلق فرش سے بھی ہے، ان کا تعلق عرش سے بھی ہے، ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہے، ان کا تعلق خالق سے بھی ہے۔ یہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس لمحہ چاہتے ہیں، خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول کا دیدار کروا بھی سکتے ہیں اور اس دیدار میں بندے کو گم کر بھی سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس سے ہم ناآشنا ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں کی محفل میں جاؤ تو پھر قدر کرو، احترام کرو، ادب سے بیٹھو۔ کیوں؟ یہ ادب سے بیٹھنا، احترام سے بیٹھنا، مرشد کامل کی زیارت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اگر خدا کے قدرت کی نشانی دیکھنی ہے کسی اللہ والے کو دیکھ لو۔ کسی نے پوچھا اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اس کے ولی ہونے میں کون سا شک باقی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی محفل میں دوستو بیٹھا کرو، ایسی محفلیں اختیار کیا کرو۔ 100 سال کی مقبول عبادت ایک طرف، کسی اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ارے ہزاروں سال کی عبادت، 100 سال کی عبادت ایک طرف ہے، کسی اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا وہ تمہیں 100 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے دوستو جس سے آج ہم ناآشنا ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عام مسجد بغداد میں چلہ کشی میں مصروف تھے، چلہ کاٹ رہے تھے۔ ایک آواز آئی، ایک بادل سے نور نکلا، اس سے آواز آئی اے عبدالقادر کوئی نماز نہ پڑھا کر، ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے۔ جب یہ کہا پیر بھی تو پیر تھا، علم ظاہر بھی تھا، علم باطن تھا، طریق تو پھر کیا ہوا؟ باطن کی نگاہ نے دیکھا، طریقت کی زبان سے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا رسول ساری رات خدا کی عبادت کرے اور پاؤں پر سو جائے، ان پر نماز معاف نہ ہوئی، ابو بکر صدیق پر نماز معاف نہ ہوئی، عمر فاروق پر نماز معاف نہ ہوئی، عثمان غنی پر نماز معاف نہ ہوئی، مولا علی پر نماز معاف نہ ہوئی، حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں 34 زخم تلوار کے 33 نیزے کے آئے، ان پر نماز معاف نہ ہوئی۔ اے عبدالقادر تو کون ہوتا ہے تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ تو طریقت کی زبان سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے جتنی روشنی تھی ساری دھواں بن گئی، جب دھواں بنی اس کے اندر سے آواز آئی اے عبدالقادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا ظالم شیطان مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے خدا نے بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سنا خان مصطفیٰ۔ اللہ والے جب چاہیں جس وقت چاہیں شیطان ہر لمحے ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے۔ جب ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہو جاتا ہے پھر انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے، پھر انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ کیسے بچتا ہے؟ کیونکہ اس کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب اللہ والوں کے ہاتھ میں آیا تو پھر ہوا کیا؟ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، جو مرشد برحق ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے، اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ جمال خدا مندی کا پرتاؤ ہوتا ہے۔ ارے اپنے پیر کو دیکھنا اپنے خدا کو دیکھنا ہوتا ہے۔
کیونکہ اس نے اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ کے سامنے پتل آتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے بد نصیب آتا ہے خوش نصیب ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے بد اتوار آتا ہے خوش اتوار ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے گناہ گار آتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے۔ یہ عارف رومی نہیں بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من ارادہ این یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ میں خدا کے پاس بیٹھوں، وہ اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے۔ اللہ والے کے پاس بیٹھنا ہی خدا کے پاس بیٹھنا، کیونکہ اس نے راضی کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی میں ایک مثال دے کر مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، اگر کسی کے اندر جن آ جائے، جب جن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب کو جب وہ پکڑتا ہے، جب اس کے اندر جن کی طاقت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اب یہ شخص وہ نہیں بلکہ اس کے اندر طاقت جن کی ہے۔ اب یہ شخص آنکھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے، ہاتھ اس کے ہیں، پکڑنا جن کا ہے، زبان اس کی ہے، بولنا جن کا ہے، پاؤں اس کے ہیں، چلنا جن کا ہے۔ ارے بندے، اگر بندے کے اندر جن آتا ہے وہ جن کا مظہر بن جاتا ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص فنا فی شیخ ہو کر، فنا فی رسول ہو کر، فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہو جاتی ہے۔ پھر زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ پھر اشارہ یہ کرتا ہے، کام وہ کر دیتا۔ انسان فنا فی شیخ تو ہو، فنا فی رسول کے مقام تک تو پہنچے۔ جب فنا فی رسول کے مقام تک پہنچتا ہے پھر فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بول اٹھے، لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو، آج ہندوؤں کی بارات آئی ہے، وہ راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھول گئے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری عبادت میں محو تھے۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت داتا کی زبان پر خدا بول رہا تھا۔ آپ نے جب ہندوؤں کی بارات نے پوچھا، یہ گجرات کے ساتھ ایک مدینہ بستی ہے، اس کا راستہ بھول گئے ہیں، آپ جلال سے نکلے، جمال میں آ گئے، فرمایا راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ اللہ والوں سے راستہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ والوں سے کیا کرتے ہیں؟ راستہ پوچھتے نہیں ہیں، انہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ راستہ دکھا دو۔ جب اس کے ہندو نے جب یہ پوچھا کہ آج یہ بزرگ جلال سے نکل کر جمال میں آیا ہے، اب راستہ پوچھنے کی بات نہیں، اب راستہ دیکھنے کی بات ہے۔ کہنے لگے حضور راستہ پوچھتا نہیں ہوں بلکہ راستہ دکھا دو۔ فرمایا اگر میرا راستہ دیکھنا ہے وہ سامنے دیکھو۔ جب سامنے پوری برات نے دیکھا تو محمد مصطفیٰ کا روضہ نظر آ گیا، تو میرے رسول کا روضہ نظر آ گیا۔ اللہ والے چاہیں تو بیٹھے بیٹھے دیدار کروا سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے دیدار کروا سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ان اللہ والوں کی خدمت میں آیا کرو، ان سے عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم رکھا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ ان سے پیار کرنا خدا سے پیار کرنا ہے، ان سے پیار کرنا رسول سے پیار کرنا ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے، اگر یہ راضی ہو گئے تو سمجھ لو خدا اور اس کا رسول راضی ہو گیا۔ کیوں؟ ان کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آ جا۔ جبرائیل پاس آئے، عرض کیا باری تعالیٰ حاضر ہوں۔ فرمایا جبرائیل پتہ ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ عرض کیا نہیں باری تعالیٰ۔ فرمایا تجھے میں نے اس لیے بلایا ہے، تجھ سے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ مولا وہ راز کیا ہے؟ تو خدا عزوجلال فرماتے ہیں فرشتے اے جبرائیل سن لے، مجھے فلاں مقام پر میرا پیارا بندہ ہے،
مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبرائیل اگر اس کو تو راضی، اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر تو بھی اس سے محبت کر لے۔ جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں۔ خدا پھر فرماتا ہے اے جبرائیل ابھی مزہ نہیں آیا، آسمانوں پر منادی کر دو، یہ ندا پھیلا دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اللہ والے سے محبت ہو گئی۔ اے آسمان والو اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس بندے سے محبت کر لو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ خدا پھر فرماتا ہے اے جبرائیل زمین پر چلا جا، زمین پر جا کر منادی کر دے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فلاں بندے سے پیار ہو گیا۔ اگر دنیا والوں اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تم بھی اس بندے سے محبت کر لو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، خدا بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ یہ ہے کون جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے؟ جس نے خدا کو راضی کیا۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو خدا کا ہو گیا خدا کی ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو ساری خدائی بھی اس کی ہو گئی۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، پتہ نہیں قبول کی نہ کی، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی اللہ والے کو ہاتھ پکڑاؤ اور پکڑا کر اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا عالم یہ تھا جب بھی کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو کیا کرتے؟ صبح مرید کرتے، رات کو نبی پاک کی زیارت کروا کے فارغ کر دیتے۔ صبح مرید کرتے، رات کو حضور کی کچہری میں بٹھا دیتے۔ اس لیے آپ کا حلقہ احباب بہت کم تھا۔ کسی نے سوال کیا حضور آپ کے مرید بہت کم ہیں۔ فرمایا آنے والا جب آتا ہے تو دیکھتا ہوں کیا یہ رات کو محمد مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھ سکتا ہے؟ صبح مرید کرتے، رات کو حضور کی بارگاہ میں بٹھا دیتے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو، آل رسول کا دامن پکڑ لو۔ ان کا دامن پکڑو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا تمہاری قبر کو فرشتوں کا مزار بنا دے گا۔ فرشتے تمہاری قبر پر آئیں گے، مزار بن جائے گا۔ کس لیے؟ اللہ والوں سے محبت کرنے والا۔ تو اللہ اس کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بزرگ کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے، اور شاہ صاحب جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو